بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ شیئر کریں گے۔ آج ہم آپ کو وہ قصہ بھی سنائیں گے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا گیا تو اس وقت کیا عجیب واقعہ ہوا۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس دن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حائل تھے۔ حضرت سیدنا عمر صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے، اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہیں، نمازیوں کے درمیان خلا بالکل نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ نے آگے بڑھ کر تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرات فرماتے۔ آپ نے پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرمائی تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دہاڑی تیز خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا یا کاٹ لیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعہ کا علم ہوا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ نے سیدنا ابن عباس سے فرمایا، اے عباس، معلوم کرو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ مغیرہ کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہی غلام جو لوہار تھا؟ حضرت سیدنا ابن عباس نے جواب دیا، جی ہاں۔ یوں حضرت سیدنا عمر نے کہا، اللہ عز و جل اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی اور میں اس کے ساتھ بلائی کا خواہاں تھا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی جانب چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، گویا اس سے پہلے کبھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دینے لگے، حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کی نبیذ پلائی گئی جو آپ کے پیٹ کے زخموں سے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہ ہو سکیں گے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو کہ عنقریب اللہ عز و جل آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ سے ملا دے گا۔
اے امیر المومنین، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ آپ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ و محسن تھے۔ حضرت سیدنا عمر نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو اور نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، تقریباً 86,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی بن کعب کے مال سے ادا کرنا، اگر پھر بھی ناکافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر بن خطاب آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب کو اثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ یوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اجازت لے کر واپس گھر تشریف لے آئے۔ جب حضرت سیدنا عمر کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر واپس آ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا خبر لائے ہو؟ تو آپ کے بیٹے نے کہا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی، اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں، جس چیز کو آپ نے پسند کیا تھا وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ کسی کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت سیدہ عائشہ سے پوچھنا، عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح خالق حقیقی عز و جل سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف میں لے گئے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو سلام عرض کیا اور کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ یوں سیدہ عائشہ صدیقہ نے اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت عمر کی شہادت اور ان کے دفنانے کے متعلق ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔